السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الرحمن الرحیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رحمان کی ذات کی طرف کامل توجہ ہو، اسی کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو، اپنا باطن اس کے ذکر میں مشغول رکھا جائے، غیر اللہ سے بے پرواہی برتی جائے، بندگان اللہ پر رحم کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء الحدیث، جس کا ترجمہ شاعر کے الفاظ میں یوں ہے: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ چنانچہ مظلوم کی حمایت و مدد کی جائے، ظالم کو بطریق احسن ظلم سے باز رکھا جائے، اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے میں غفلت کرنے والوں کو خبردار کیا جائے، گناہ گار کی طرف رحمت کی نظر کی جائے، نہ کہ اسے حقارت سے دیکھا جائے، اپنی طاقت کے مطابق غیر شرعی امور کے خاتمے کی کوشش کی جائے، اور اپنی وسعت و ہمت کے مطابق محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کی سعی کی جائے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں الفاظ رحم سے مشتق ہیں۔ اللہ کی خاص ازلی اور ابدی صفت رحمت ہے۔ اللہ رحمان نے اپنی کتاب کے آغاز ہی میں ان دو صفات سے اپنا تعارف بندوں سے کرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہی الفاظ سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، انہی الفاظ کی یاد دہانی ہر سورت سے پہلے کرائی جاتی ہے۔ پھر سورہ الفاتحہ شروع ہوتی ہے تو معاً بعد یہی الفاظ قرآن پڑھنے اور سننے والوں کا استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمت، جس سے یہ دونوں صفات مشتق ہوئی ہے، وہ چیز ہے جو ہر خیر بہم پہنچانے والی ہے اور ہر شر کو دفع کرنے والی ہے۔ اس لیے ہر اہم کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رحمت کی صفت اللہ کے ساتھ ازل تا ابد مخصوص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علی نفس الرحمہ، اور ترجمہ پہ پڑھوں گا، زیر زبر نہیں۔ سورۃ الانعام کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اس نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا، اور سورہ الاعراف کی ایک آیہ کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رحمان کی 100 رحمتیں ہیں، ایک کو اس نے اپنے بندوں میں تقسیم فرما دیا ہے جس سے وہ آپس میں پیار محبت کرتے ہیں، اور 99 اس نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں جن کو وہ آخرت میں اپنے بندوں کے حق میں ظاہر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، انسانوں کے مابین قائم ہونے والی محبت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اس کے اندرونی و بیرونی اسباب و ذرائع اللہ ہی مہیا فرماتا ہے۔ انسانوں کے مابین پائی جانے والی رحمت اکثر اوقات دنیا یا آخرت کی کسی غرض سے وابستہ ہوتی ہے، مگر اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی سے کسی صلے کی حاجت نہیں، اس کی رحمت بے پایا اور بے حد و بے حساب ہے، اور محض اس کے فضل و کرم سے بلا سبب اور بغیر کسی استحقاق کے بندوں پر ہوتی رہتی ہے۔ الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے کہ رحمان میں عموم نام تو کہ اللہ کا ہے، فرق تو خیر اللہ میں نہیں، ناموں میں، کہ اس میں رحمان اور اس میں رحیم میں یہ فرق ہے کہ اس میں رحمان میں عموم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ رحمان کی رحمت اس دنیا میں سب کچھ شامل ہے، اس کی رحمت ہر ایک کو ملتی ہے، مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا گناہ گار، شکر گزار ہو یا ناشکرا، سب کے سب اسی کی بے حد اور بلا انقطاع رحمت کے سہارے جی رہے ہیں۔
الرحیم، اس میں رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس صفت میں دوام کا مفہوم غالب ہے، جس سے آخرت میں کی جانے والی رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ رحمت الہی ہے جو اہل ایمان کو اس وقت حاصل ہوگی اور ان کو ڈھانپ لے گی جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، جب ان کے اور رب العالمین کے درمیان سے غیب کے موجودہ پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس میں رحمان اور اس میں رحیم میں اسی فرق کی طرف ان الفاظ سے بھی اشارہ ملتا ہے جن میں اللہ رحمان کے لیے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کی صفات بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح رحمان عام ہے اور رحیم خاص۔ اس میں رحمان میں جامعیت اور ہماگیری ہے اور اس میں رحیم میں دوام اور تسلسل۔ اس دنیا میں اللہ رحمان کی سب سے بڑی نعمت کا ظہور قرآن مجید کی شکل میں ہوا ہے، اسی لیے اس نعمت عظمیٰ کو رحمان ہی کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، سورہ رحمان الرحمن علم القرآن۔ اسی طرح آخرت کے اس مرحلے میں جب اہل ایمان کو صلہ جاویدہ عطا ہوگا تو ان کا استقبال اس طرح کیا جائے گا، سورہ یاسین، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہاں اس میں رحیم کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صفت رحیمی کا ظہور کامل آخرت میں اہل ایمان کے حق میں ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ لفظ رحمان صرف اللہ رحمان کے ساتھ خاص ہے۔ اسم رحیم انسانوں کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت کے طور پر آیا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہے۔ رحمان و رحیم دونوں اسماء الہی میں اللہ رحمان کے صفات جمال کا منتہائی کمال ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ان میں یہ واضح پیغام ہے کہ ہم بھی بندگان رب پر رحم کیا کریں۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ رحم کھانے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اگر تم ان لوگوں پر رحم کھاؤ گے جو زمین میں بستے ہیں اور اس حیات عرضی میں تمہارے ساتھ شریک ہیں تو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ یعنی اللہ رحمان کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہو تو اللہ رحمان کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے۔ رحم ان صفات میں سے ہے جو اللہ رحمان نے انسانوں کے اندر بھی پیدا کی ہے۔ اہل ایمان کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ان کا لقب نبی الرحمت بھی ہے۔ ان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عطا کر کے پوری کائنات کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیامبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا ایسے عظیم الشان، بے مثال و منفرد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس صفت رحمت کو اپنی شخصیت میں پوری طرح سمونے کی کوشش کریں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر الرحمن کو بطور اسم ذات کے بھی استعمال کیا گیا، بلکہ ایک جگہ تو صراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا، قُلِ ادعوا اللہ وعبدوا الرحمن، سورہ بنی اسرائیل، کہ کہہ دیجئے چاہے اللہ کو پکارو یا الرحمن کو پکارو۔ معلوم ہوا کہ اللہ رحمان کی غالب صفت یہی ہے، علاوہ دیگر مقامات کے بعد جو بہت زیادہ ہیں۔ رحمان اور رحیم کی دونوں صفتیں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اجزاء کے طور پر قرآن مجید میں 114 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں اور ایک مرتبہ سورۃ النمل کے درمیان مذکور سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے آغاز میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔